بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ سورۃ الانعام کی آیت 154۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت و رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی توریت کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر کتاب کا ایک ہی مقصد ہے، جو مقصد قرآن مجید کی تنزیل کا ہے وہی مقصد توریت کے نازل کرنے کا بھی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی بات یہاں پر سامنے رکھتے ہیں۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کے حوالے سے ایک تفصیلی ہدایت ہمارے سامنے 3 آیات کے اندر رکھی تھی اور بتا دیا تھا کہ یہی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اب اس کے بعد پھر معاً بعد ہی اللہ تعالیٰ نے توریت کا ذکر کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ان 3 آیات پر بات شروع کی تھی تو یہ بات بھی اس میں سامنے آئی تھی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو تمام شریعتوں کے اندر موجود رہی ہیں، اور یہ بات بھی ایک روایت کے طور پر سامنے آ گئی تھی کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ توریت انہی ہدایات کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی تھی اس وقت کی جو اصل توریت کی جو شکل تھی اس کی بات بیان کی گئی۔ تب یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ان کے معاً بعد جو چیز ہمارے سامنے رکھی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے کتاب کے بارے میں ہی بات بتائی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ یہی تھا جو اس قرآن مجید کی تنزیل کا ہے کہ لوگوں کو ہدایت دی جائے، اللہ کی جو نعمت دین کی صورت میں انہیں عطا کی گئی ہے اس کی تکمیل ہو جائے، یعنی وہ چیز ان کے سامنے آ جائے جس پر عمل کر کے یہ زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے جو تفصیلات درکار ہیں اور جو ہدایات درکار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو مل جائیں، اور یہی اللہ کی ایک نعمت بھی ہے، اس لیے اس کو نعمت بھی کہا گیا ہے۔ اور پھر یہ جو کہا کہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں، یعنی کتاب کی تنزیل کا سب سے بڑا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں اللہ پر سے ملاقات پر۔ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور پھر آخرت کے حوالے سے جتنے عقائد کا جو مجموعہ ہے، جو بات ہے کہ وہاں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھنا، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر حساب اور کتاب کا تصور موجود ہونا، یعنی صرف یہی نہیں کہ اللہ ہے اور بہرحال اللہ سے ملاقات ہے، بلکہ اس ملاقات کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے مقصد رکھا ہے اور جو اس کے تقاضے بتائے ہیں کہ کیا کیا وہاں پر ہوگا، ان سب من جملہ تمام چیزوں کے جو عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب اسی طرح وَهَذَا كِتَابٌ، یہ کتاب بھی جو ابھی ہے قرآن مجید کی بات کی، یعنی توریت کی بات بتائی، اسی کے ہم کے لیے نازل ہوئی۔ اب کہا وَهَذَا كِتَابٌ اور أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اسی طرح ہم نے یہ کتاب بھی ہم نے نازل کی ہے، اور یہ بھی اس کے بارے میں بتایا کہ ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اب یہ قرآن مجید کے بارے میں بات بتائی، اور یہ مشرکین مکہ کے سامنے بھی یہ بات تھی موجود بتائی جا رہی تھی کہ یہ قرآن مجید جس کے نازل ہونے کی بات پر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح خفا ہو یا اعتراضات کر رہے ہو یا اس کو مان نہیں رہے ہو، تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ جس طرح توریت نازل کی گئی تھی اس طرح قرآن مجید بھی نازل کر دیا گیا ہے۔ توریت کے نازل کرنے کا جو مقصد تھا وہ قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد بھی ہے، اور جیسے وہ بھی ایک مبارک کتاب تھی ایسے یہ بھی ایک مبارک کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ مبارک
مبارک ہے، یعنی جو اس کتاب کو مان لے گا، اس پر ایمان لائے گا اور اس کتاب پر عمل کرے گا تو اسے یہ برکت حاصل ہو جائے گی، اسے یہ جو ہے نشو و نما، ترقی، یعنی خوبیاں، برکت کے اندر جتنا پورا مفہوم کا ہے وہ سب کی سب چیزیں انہیں حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن کس لیے کب ہوں گی؟ تو کہا فاتبعوہ، بس اس کا اتباع کرو۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ تم اس کی پیروی کرو۔ جب تک اس کتاب کو اختیار نہیں کرو گے، اس کتاب پر عمل نہیں کرو گے تو پھر اس کے جو فوائد ہیں وہ تمہیں حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ اور اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے تمہارا یہ تعلق قائم ہو جائے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ اس کتاب پر ایمان لا کر اس پر عمل کرنا ہے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين۔ پھر فرمایا کہ اس کتاب کے تنزیل کے مقاصد میں اب یہ باتیں بتا رہے ہیں اللہ، دو تین چیزیں اس میں سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس میں پہلی بات کیا کہی کہ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، یعنی یہ بات اس اعتبار سے کہ یہ چیز جو ہے اب تمہارے پاس کتاب کی صورت میں نہیں تھی موجود، یعنی ہدایت جو ہے بنی اسرائیل پر نازل ہوئی تھی اور بنی اسرائیل نے اس کو اس طرح سے تم تک منتقل نہیں کیا۔ وہ کہ یہ الگ بات ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی بات پہنچ جائے، لیکن اس طرح وہ کتاب کا ان کے درمیان موجود ہونا اور کتاب کا ان کے درمیان میں وہ فعال ہونا اس حیثیت سے کہ وہ اس کو ان کے درمیان موجود ہو، جیسے بنی اسرائیل کے درمیان تھی، تو کہا کہ اب یہ کتاب تمہارے پاس آ گئی ہے، اب تمہارے پاس یہ عذر باقی نہ رہا۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہ سے مراد کیا ہے، یعنی عیسائی اور یہودی، ان دونوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، یعنی اس کتاب سے ہم ناواقف تھے۔ او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ پھر مزید بات بتائی کہ اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر لو انزل علینا الکتاب، کہ اگر یہ کتاب، اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ لکنا اہدا منہم، ہم ان سے زیادہ رائے راست پر راست رو ثابت ہوتے۔ یعنی یہ بات کہ کسی اور کے پاس یہ منصب تھا، کسی اور کو یہ کتاب ملی تھی، کسی اور کی طرف یہ ہدایت بھیجی گئی تھی، اب اس کے بارے میں جو اعتراضات ہیں اور اپنے بارے میں جو توقعات یعنی جو کوئی دعوے ہیں کہ اگر ہمارے پاس آتی، یہ موقع ہمیں ملتا، یہ نعمت ہمیں دی جاتی تو پھر ہم اس کی قدر کر کے دکھاتے اور ہم یہ کرتے اور ہم وہ کرتے۔ یعنی دعوے کرنا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، دعوے تو لوگ کرتے ہی ہیں۔ تو کہا کہ اب یہ دعویٰ ختم ہو گیا، اب یہ کتاب ہم نے تمہارے اوپر بھی نازل کر دی، جس طرح وہ اہل کتاب تھے اب تم اہل کتاب ہو گئے، اب کتاب تمہارے پاس آ گئی، لہٰذا اب تمہارا یہ کہنا کہ ہم زیادہ راست رو ثابت ہوتے تو یہ کام کر کے دکھاؤ، یعنی اس معاملے میں تو اب یہ تمہارا عذر ختم ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں سروگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ واضح طور پر اب ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یعنی یہ کتاب جب نازل ہوئی تھی اس وقت بھی یہی بات تھی اور آج بھی یہی بات ہے، آج بھی اسی طرح سے کہ یہ کتاب جن کے پاس موجود ہے اب انہیں اس کتاب کے تقاضے پورے کرنے۔ اب یہ جب کوئی ذمہ داری آتی ہے تو پھر انسان کا مستقبل اس ذمہ داری کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے، یا تو اس ذمہ داری کو ادا کر کے کامیاب انسانوں میں شامل ہو جائے یا اس ذمہ داری کو نظر انداز کر کے ناکام لوگوں کے اندر شامل ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ کتاب جو ہے ایک ذمہ داری جو اپنے ماننے والوں کے حوالے کرتی ہے۔ ویسے تو ہر اس شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے جس کے سامنے کتاب آ جاتی ہے، تو پہلی کیا ہوتی ہے ایمان لانا، اور دوسری کیا ہوتی ہے پھر اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو جو ایمان لے آئے ان پر عمل کرنے کی ذمہ داری ہے، اور جو ابھی ایمان ہی نہیں لائے تو وہ ایمان کے حوالے سے ان کے سامنے سوال ہے کہ ان کا مستقبل اس پر معلق ہے کہ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے۔ لیکن جو ایمان لے آتے ہیں اب ان کا معاملہ کیا ہے کہ اب وہ اس کتاب پر عمل پیرا ہو جائیں یا اب اس کے تقاضے جو ہے پورے کریں۔ تو اس اعتبار سے بتا دیا گیا کہ جو اس کتاب سے منہ موڑے گا، اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا یا اس سے منہ موڑے گا، یہ جو
صدف عنہا کی بات ہے، یہ نہیں سے روگردانی کرنا، منہ موڑ لینا، اعراض کرنا، تو کہا جو اس طرح کا معاملہ کرے گا تو پھر وہ اس کی پاداش میں بدترین سزا پائے گا۔ اور پھر فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون۔ فرمایا کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں؟ هل ينظرون، کیا لوگ اب اس کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے منتظر ہیں کہ الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، یعنی کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں۔ یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر رکھی ہیں۔ کیا لوگ اس بات کے منتظر ہیں؟ اب ایمان نہیں لاتے، دلائل تو دے دیے گئے، کتاب نازل ہو گئی، رسول موجود ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں لاتے، تو کیا بھی کیا چاہتے ہیں؟ یعنی کب ایمان لائیں گے؟ کیا اس وقت میں کہ جب فرشتے ان کے سامنے آ جائیں، یعنی قیامت کی بات ہو گئی، یا اللہ ان کے سامنے آ جائے، حشر کے دن کی بات ہو گئی، یعنی جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ تو یہ سری نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی قیامت کے آنے سے پہلے آنے والی نشانیاں، قیامت کے آنے سے پہلے آنے والی نشانیاں۔ تو اس کی ان نشانیوں کے بارے میں جو بات ہے وہ یہ کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں نہ دکھا دی جائیں، یعنی 10 نشانیاں اللہ کے رسول ان نشانیوں کی خبر دی ہے، یعنی اس کے اندر سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، جس کے اندر دابۃ الارض، یہ تو قرآن مجید میں کہا اللہ نے کہ زمین سے ہم ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں کو جو ہے اللہ کی طرف بلائے گا، امر بالمعروف کا کام کرے گا، یا جب لوگ کام کرنے کے لیے موجود نہ رہیں گے اس وقت یہ صورتحال پیدا ہوگی، تو غرض یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ اسی طرح دھوئیں کی بات کی ہے، اسی طرح سے زمین کا 3 مقامات پر دھنس جانا ہے، یعنی وہ ان 3 کے حوالے سے سامنے، پھر عدن سے ایک آگ کا نکلنا ہے، تو اس طرح سے مختلف چیزیں جو ہیں، یہ 10 باتیں جو ہیں بتائی گئیں کہ یہ، اور اسی طرح سے یعنی 2 وہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کا آنا، یعنی اس اعتبار سے تو یہ 10 نشانیوں کی بات بتائی کہ یہ نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا یہ قیامت سے پہلے آئیں گی۔ لیکن اب ان میں سے کون سی نشانی ایسی ہے کہ جس کے آ جانے کے بعد توبہ کا، قبولیت کا معاملہ نہیں؟ اس نے آگے کیا کہا ہے؟ آگے یہ کہا کہ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تو اب یہاں جو یہ بات کہی گئی کہ بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، تو اس کے بعد 2 باتیں بتائیں کہ ایک تو اس وقت کوئی ایمان لائے گا تو اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، یہ دنیا کے اندر یعنی قیامت کی نشانیاں جو بتائیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی میدان حشر کے اندر تو ایمان ظاہر سی بات ہے وہاں بیکار ہے، یا قیامت کا منظر آ گیا سامنے، قیامت واقع ہو گئی، اس وقت کی بات ہی بیکار ہے۔ تو یہ اس سے پہلے کہ آنے والی نشانیوں میں سے بعض نشانیوں کی بات کی، بعض یعنی 10 تھی ویسے کہا، لیکن 10 کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ان ساری نشانیوں کے آنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، یا ایمان کسی کا جو ہے وہ ایمان لانا مفید نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یعنی وہ بھی ان نشانیوں میں شمار کیے گئے، کہا کہ وہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں گے اور لوگ ایمان لے کر آئیں گے، اور پوری طرح سے گویا کہیے کہ اسلام پھر ایک مرتبہ غالب آ جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر اس وقت ایمان لانا فائدے مند نہ ہو تو ایمان کی دعوت دینا کیا مانے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا یہ مراد اس سے نہیں ہے۔ پھر صحیح حدیث کے اندر یہ بات البتہ آتی ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا، یعنی اس نشانی کے بارے میں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نشانی کے آ جانے کے بعد پھر ایمان لانا مفید نہیں ہوگا، یا پھر توبہ جو ہے قبول نہیں کی جائے گی۔ اب اس کے بارے میں بھی یہ بات جو ہے کہ یہ بعض لوگوں نے تو اس پر پھر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ نشانی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کہیں بات جا کے آخر میں یعنی دیر میں یہ بات آئے گی کہ یہ نشانی نمودار ہو، لہذا اس کے بعد موقع نہیں ہوگا۔ یا یہ بات کہی کہ نہیں، اگر یہ نشانی پہلے آتی ہے تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ نشانی اس وقت توبہ قبول نہ ہو لیکن بعد میں پھر ہونی شروع ہو جائے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ خبر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ ہاں لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں گے اور لوگ ایمان قبول بھی کریں گے اور اسلام پھر سے غالب ہوگا، یہ سب چیزیں سامنے۔ تو غرض یہ کہ ایسی نشانیاں کہ جن کے آ جانے کے بعد وہ کہیے کہ اب انسان کے لیے ایمان لانا کوئی یعنی اس کی ایک مجبوری بن جائے، اب اس کے بعد کوئی بات باقی نہ رہے۔ یہ فرشتوں کے آ جانے کی بات ہے،
موت کے وقت فرشتے سامنے آ جاتے ہیں، اس کے بعد آدمی کے لیے توبہ قبولیت کا معاملہ نہیں رہتا۔ تو غرض یہ کہ یہ بات یہ کہ ان نشانیوں کا انتظار کرتے کیوں؟ بات اصل میں یہ ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ قیامت کا انتظار کر رہے ہو۔ اور یہ بات بھی کہی، یعنی علماء یہ بات کہتے ہیں، بعض اکابر نے کہا کہ انسان یعنی ایک فرد کی قیامت تو اسی وقت ہو جاتی ہے جب اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ یعنی موت آ گئی تو بھی معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے انتظار کس کا کر رہے ہو؟ کیا فرشتے تمہیں لینے کے لیے آپ موجود ہو جائیں؟ یعنی جب وہ آ جائیں گے تو پھر تو توبہ کرنا، ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ یہ معاملہ جو ہے اس حوالے سے ہے کہ یہ سب کچھ جب یہ ساری چیزیں یعنی ایمان لانا یا توبہ کرنا کب یہ نفع بخش ہوگا؟ اس وقت جب کہ یہ چیزیں ابھی پردہ غیب کے اندر ہیں اور ابھی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ تم یہ کام کر لو۔ اور اگر یہ نہیں مانتے تو کیا کہا آخر میں؟ قل انتظروا انا منتظرون، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ وقت تو آیا ہی چاہتا ہے، کسی وقت یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کا کوئی فیصلہ کبھی نہیں ہو سکتا، یعنی یہ معاملہ جو ہے بس ایسی معلق رہے، نہیں، یہ تو بس ایک وقت ہے گزرتا چلا جا رہا ہے اور تمہیں تو ایک وقت کے آنے کی خبر دی جا رہی ہے اور اس سے پہلے تمہیں ہوشیار کیا جا رہا ہے۔ نہیں مانتے تو وقت اپنے موقع پر آ جائے گا اور اس وقت ساری حقیقت سامنے آ جائے گی، ہر آدمی اپنے عمل کے اعتبار سے نتیجہ دیکھ لے گا۔ تو یہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ یہ ایک طرح سے دھمکی بھی ہے اور ایک طرح سے گویا کہیے کہ پھر اس بات پر بات ختم کر کے، جھگڑا ختم کر کے، جدال ختم کر کے ان کا معاملہ ان کے حوالے کر دیا۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اب اس مقام پر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، ایک بات تو یہ کہ اس کا ایک عمومی مفہوم ہے جو اپنے سامنے رکھنے کا ہے، یعنی جس میں سبھی لوگوں کی بات ہے، یعنی اللہ نے کسی کو مخاطب نہیں کیا بلکہ کہا جن لوگوں نے ان الذین فرقوا دینہم اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور خود جو ہے گروہ بن گئے، وکانوا شیعا، تو لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایک تو پہلا تناظر اس کا ہوگا کہ جس سیاق و سباق میں یہ آیات آ رہی ہیں، پیچھے جو بات سامنے آئی تھی یعنی پچھلی والی جو آیات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ھذا صراطی مستقیمہ، جب یہ بات بتائی تھی نا 51 52 53 والی آیت میں جو بات آئی تھی، ہدایات دے کر کیا کہا تھا؟ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، یعنی اس کے علاوہ اور بھی راستے ہیں، یعنی جو تمہیں متفرق کر دیں گے، جو تمہیں پراگندہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے۔ تو اب یہ راستہ تو رسول کا راستہ ہے، اب جو اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف تو یہ بات اس طرح ہے کہ اب یہ بات کن کے والے سے ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے تمام جو اس وقت جتنے بھی گروہ ہیں، چاہے مشرکین ہو، چاہے یہ بنی اسرائیل ہو، کوئی بھی ہو، یعنی اس راستے کو جو اسلام نے اختیار کر سامنے رکھ دیا صراط مستقیم کا، اس کو چھوڑ کر اور جو راستے لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں، شرک کا راستہ اختیار کر لیا ہے، بت پرستی کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور خرابیاں اپنے دین میں پیدا کر لی ہیں، یعنی جو بھی راستہ، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا معاملہ جو ہے اس وقت گروہ بن گئے، یعنی بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اسلام ہی تھا، یعنی اللہ نے انہیں اسلام ہی دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کام کیا؟ اس کو ختم کر کے اس کی جگہ انہوں نے اپنے طور پر بہت سی چیزیں ایجاد کر لی، یعنی اس کو مسخ کر دیا، وہ نام بھی باقی نہ رہا بلکہ یہودی بن گئے، عیسائی بن گئے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی۔ تو پہلی بات تو ان کے والے سے یہ ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا اس موقع پر ان کے والے سے بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک جنرل بات آ جاتی ہے، یعنی مسلمانوں کے بارے میں بات ہوتی ہے یہ کہ اگر جو جنہیں بھی اب ہمیں یہ اللہ نے دین عطا فرما دیا ہے تو اب اس دین کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم ٹھیٹ دین کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل پیرا رہیں۔ اگر کوئی اس کے اندر کوئی راستے دوسرے نکالتا ہے، یعنی بدعت اور گمراہی اس کے اندر اختیار کرتا ہے، اس کے اندر دوسرے راستے نکال کر دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے یا گروہ در گروہ بن جاتا ہے، یعنی وہ تفرقے کی بات جو ہے وہ آ جاتی ہے، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، ترمذی کی روایت میں آپ نے یہ بات بتائی ہے جس میں کہا کہ تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو بنی اسرائیل کا حال رہا ہے، یعنی بنی اسرائیل جس گمراہی میں مبتلا ہوئے تم بھی ہوگے، اور بتایا کہ ان کے اندر اسی راستے پہ تم بھی چلے جاؤ گے، اگر وہ ان کے 72 فرقے ہوئے تو تمہارے 73 فرقے ہو جائیں گے۔
یعنی یہ بات آپ نے اس موقع پر بتائی، یعنی بگاڑ جب پیدا ہوگا تو یہ بگاڑ تمہارا بھی اسی طرح کا ہوگا، اور تم بھی اپنے دین کے اندر یہ گمراہی جو اختیار کر لو گے، بدعتیں ایجاد کر لو گے، اور اسی بنیاد پر جو ہے بدعت کی جو جس طرح سے مذمت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ بدعت کیا ہے، گمراہی ہے، اور گمراہی کیا ہے، یہ جہنم کے اندر لے جانے والی، یعنی آگ کے اندر لے جانے والی ہے۔ تو اس میں یعنی دین کے اندر نئی باتیں پیدا کر کے اور دین کو گویا کہیے کہ خراب کر دینا، اس کے اندر جو ہے تفرقہ پیدا کر دینا، اس کی بنیاد پر اپنے گروہ بنا لینا، گروہ بندی کر لینا، یعنی تمام چیزیں اس کی پھر آگے بڑھتی ہیں۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، یعنی بدعات کو ایجاد کرتے ہیں، جو چیزیں ڈالتے ہیں، ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، ورنہ جو لوگ ٹھیک دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ خالص قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس بات کو بتا دیا گیا۔ تو جب پوچھا لوگوں نے، صحابہ نے اس وقت پوچھا کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر کون بچے گا، کس کے لیے بات ہے یہ، کون سا فرقہ جو ہے، تو کہا آپ نے ایک جائے گا جنت میں جانے کی بات کی، تو پوچھا کون ہوگا، تو کہا کہ جو میرے اور میری سنت پر ہوگا اور میرے خلفاء یعنی صحابہ جو ہیں ان کے طریقے پر ہوگا۔ یعنی یہ بات جو بتا دی کہ تمہارے پاس کیا چیز رہ جائے گی، وہی بات جو کہ الگ سے اس طرح بھی کہی، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، جو اس پر عمل پیرا ہوگا وہ اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جو اس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزیں اختیار کر لے گا اور طرح طرح کی چیزیں نکالے گا اور اس بنیاد پر اپنے آپ کو جو ہے کہ یہ گروہ در گروہ تقسیم کرے گا، تو اس کا معاملہ وہ فرقے بن جانے والا ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی بات، اور اس معاملے کے اندر بھی صحابہ کرام کا طرز عمل، یعنی جو اجماع کی حیثیت سے، یعنی اس کے اندر ہمیں پتہ چلے کہ صحابہ کرام کا جو معاملہ اس اعتبار سے آتا ہے کہ ان کی اکثریت یا کہیے کہ ان کا اجتماع جس چیز پر ہے وہی چیز ہمارے لیے وہ راستہ ہے اس معاملے کے اندر۔ اور جہاں اختلاف کی نوعیت سامنے آتی ہے تو وہ اختلاف کی نوعیت اس درجے کی نہیں ہے کہ ان کی بنیاد پر گویا کہیے کہ اصول کھڑے کر لیے جائیں، ان کی بنیاد پر کوئی تفریق جو ہے وہ عمل میں آ جائے، بلکہ وہ جو اختلاف کر کے ہمیں ملتے بھی ہیں تو ان کی حیثیت اسی طرح کی ہے کہ لوگوں کی آراء ہیں اور وہ فروعی معاملات کے اندر ہیں جن کے اندر آزادی ہے کہ جو آدمی جو راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ سنت سے ماخوذ ہو اور صحابہ کا عمل اس کے اوپر اسے مل جائے، یعنی مل جائے تو پھر وہ فروعی معاملات کے اندر تو اس کی حیثیت یہ بنتی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر لوگ گروہ در گروہ ہو جائیں، مسجدیں الگ کر لیں، رشتے ناتے ایک دوسرے سے کاٹ لیں اور الگ گروہ بن کر ایک دوسرے کے خلاف گمراہی کا یا کفر کا فتویٰ دینے لگیں یا ایک دوسرے سے رشتے ناتے ختم کر لیں، یعنی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ بن گئے، تو ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کے تمام معاملات کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کرے گا، اللہ کے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور پھر آخرت میں وہ ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی اور اس میں بتا دیا گیا کہ جو خود ساختہ قوانین بنائے لوگوں نے، جزیات نے موشگافیاں کی، فروع اختلافات نے مبالغہ کیا، اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنا دیا، یعنی اس اعتبار سے جو چیزیں جو ہیں یہ سارے کام جن لوگوں نے کیے تو وہ اس کی تعریف کے اندر چلے آتے ہیں، یعنی اور اس بنیاد پر انہوں نے پھر یہ کام بھی کیا کہ اپنے آپ کو الگ الگ گروہ کی حیثیت سے بنایا، منظم کیا، یعنی مفادات دنیا نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو الگ رکھیں تاکہ اس سے اب جو لوگ ان کے گرد جمع ہوں تو ان سے ان کے مفادات وابستہ ہو جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتا دی گئی اس لیے کہ ایک مسلمان کو قرآن و سنت کی بنیاد پر مجتمع ہونا ہے، متفق ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے، اور یہ جو فروعی اختلافات کا معاملہ یہ موجود ہوں گے، اس کا مطلب فرقے میں فرقہ بندی نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کو کوئی اختیار کرتا ہے، کوئی دوسری چیز کو اختیار کرتا ہے تو یہ فرقہ نہیں، فرقہ وہی ہے کہ جب لوگ اپنے آپ کو الگ کر لیں اور ان بنیادوں پر الگ کریں کہ جو دین کے اندر اس طرح موجود نہیں ہے، اصولی بنیادوں پر اس کو قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اور پھر اس پر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے گروہ بنا لیں اور ایک دوسرے سے تعلقات منقطع کر لیں، مساجد الگ کر لیں اور رشتے ناتے ختم کر دیں اور ایک دوسرے کی گمراہی کا فتویٰ دینا شروع کر دیں، اور اس سے آگے بڑھ کر پھر کفر تک بات چلی جاتی ہے، اس کے فتوے دینے لگتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہا کہ اللہ ان کا ساتھ معاملہ کرے گا۔ البتہ یہ بات ان لوگوں کے حوالے سے نہیں ہے، یعنی یہ بات ہی واضح ہو جائے، بعض کو لوگ کہیں کہ بھائی اس اعتبار سے کچھ ایسے بھی گروہ ہو سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں تو فتویٰ دے دیا ہے، جیسے قادیانیوں کی بات ہے، یعنی اس کا معاملہ ہمارے سامنے واضح ہے، تو انہوں نے اصول کا انکار کیا ہے، انہوں نے جو ہے فروعیات کی بنیاد پر کسی نے ان کو خلاف یہ فتویٰ نہیں دیا ہے، بلکہ یہ جو ان کے خلاف جو فیصلہ ہے، متفق علیہ فیصلہ ہے
تو یہ اصول سے انکار کی بنیاد ہے، ختم نبوت کا انکار کر دینے کی بنیاد پر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی کی حیثیت سے تسلیم نہ کرنا، یا اس کے اندر جو ہے ایسے راستے نکالنا کہ جس کے ذریعے سے اور نبوت بھی جو ہے جاری کر دی جائے جیسے ان کا عمل ہے، اور بہت سارے دین کے اندر جو خرابیاں اس کی بنیاد پر انہیں پیدا کی ہیں وہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ تو اصول دین سے جو انحراف کرے گا تو اس کا معاملہ ہے، اور اس پر امت کا اتفاق بھی ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک گروہ نے یہ کام کر دیا اٹھ کر، یعنی ایسا نہیں، ورنہ بات یہ کہ اختلافات تو موجود ہیں مگر لوگوں نے کاٹا نہیں ہے اسی بنیاد پر کاٹ کے جو ہے امت یعنی بحیثیت مجموعی کو ایسا فتویٰ جو ہے وہ دے دیا ہو۔ حالانکہ اس کے اندر بھی افراط و تفریط کے معاملات پھر بھی ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی اعتدال کی بات ہونی چاہیے، لیکن یہ بات ہمیں ملے گی کہ ہر طبقہ فکر میں ہمیں ایسے علماء بھی ملیں گے جو کہ اعتدال کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے، یعنی متوازن بات کر رہے ہوں گے، اور اس سے انہوں نے لوگوں کو بچایا ہوگا کہ لوگ جو انتہا پسندی کی طرف چلے جائیں۔ تو اسلام تو خالصتاً اس کی بات کرتا ہے، صرف جو اصول کی بنیاد پر اختلاف کرے گا اسے الگ کیا جائے گا۔ آگے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ ابھی سورۃ الانعام کا اختتام ہے، یہاں پر اختتامیہ ہے یہ، تو اس کے اندر اصولی باتیں اس اعتبار سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو ایک تو بات، دو باتیں اس میں آ گئی ہمارے سامنے، ایک تو پہلے کتاب کے بارے میں آ گئی بات، اب اسی حوالے سے یہ بات بھی بتا دی جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تو سارے لوگ اس کے اندر پہلے والے شامل ہوئے، بعد والوں کو نصیحت کر دی گئی۔ اب یہ اللہ نے بتایا کہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ، جو نیکی کے راستے پہ چلے گا اللہ اس کی کیسی قدردانی کرے گا، تو یہاں اللہ کی طرف سے قدردانی کی بات ہے۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی سامنے رہے، کیا بات کہی گئی ہے؟ من جاء بالحسنہ، جو حسنہ لے کر آئے گا کہاں؟ اللہ کے پاس آئے گا، یعنی من جاء بالحسنہ، جو حسنہ کے ساتھ آئے گا۔ یہ نہیں کہا کہ جو حسنہ یعنی نیک عمل کرے گا، عمل صالحہ کی بات نہیں کی ہے، بلکہ من جاء یعنی آئے گا، لے کر آئے گا، کیا؟ حسنہ کے ساتھ آئے گا، نیکی کے ساتھ آئے گا۔ تو یہاں ایک بات یہی سمجھنے کی، اچھا دیکھیے بعض اوقات ہوتا کیا ہے، ابھی پچھلے دنوں ایک چیز دیکھنے کا اتفاق ہوا جس کے اندر یہ بات تھی، ایک صاحب جو اس پر بات کر رہے تھے کہ صاحب دین کے معاملے میں لوگوں نے بہت زیادہ ڈرا رکھا ہے اور لوگوں کو بہت خوفزدہ کر رکھا ہے، اور اللہ سے بھی خوفزدہ کر رکھا ہے، دین کو بڑا مشکل بنا کے پیش کیا ہے، لہذا یہ سب کچھ تو نہیں ہے، البتہ یہ کہ دین بھی بہت آسان ہے۔ واقعہ ہے کہ دین آسان ہے، اللہ نے کہا ہے کہ یرید اللہ یخفف، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کر دے، ساری باتیں اس نے کی ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے، یہ تو خود اللہ نے بتایا، اور دین کا معاملہ بھی آسان ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین بالکل گویا کہ یہ موم کی ناک ہے، ادھر چاہو ادھر کر دو، ادھر چاہو ادھر کر دو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دین اپنے اصول بنیادوں پر ہے، یہ الگ بات کہ یہ اپنی نہج کے اندر بالکل اپنی بنیاد ساخت کے اندر آسان ہے۔ یہ تو مشکل کب بنتا ہے؟ جب لوگ چاہتے کیا ہیں؟ دین کا بھی دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے اور خواہشات نفس کے پیچھے بھی چلیں، یعنی خواہشات نفس کے پیچھے بھی چلیں، اور شیطان کے معاملات جو ہیں جس طرح سے گمراہ کرتا ہے وہ بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے، اور دین کے ساتھ بھی وابستگی رہے، تو یہ کام نہیں چلے گا۔ اس کے اندر دین بھی مشکل بن جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ دین موجود نہیں رہے گا، یا رہے گا تو اس صورت میں باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے۔ اس کے اندر ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ بہرحال اللہ رب العالمین کی عظمت کا معاملہ، اس کے اس حوالے سے جو اس کے حضور جواب دہی کی بات ہے، یہ چیز انسان کے اندر موجود رہے گی، اور یہ چیز جو اللہ کے رسول نے ایمان کی علامت بیان کی ہے، یعنی انسان کے اندر امید بھی ہوگی اور خوف بھی ہوگا۔ اگر اس کے اندر سے خوف بالکل نکال دیا جائے اور خالی امید ہی امید رکھ دی جائے تو بھی بات پوری نہیں ہوگی، یک طرفہ معاملہ ہو جائے گا۔ رسول کو اللہ تعالیٰ نے نذیر بھی بنایا ہے اور بشیر بھی بنایا ہے، یعنی آپ انذار بھی کرتے ہیں، غلط کام سے خبردار بھی کرتے ہیں، اور اچھے کام کی خوشخبری بھی دیتے ہیں، یعنی دونوں کام جو ہے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ آدمی جو اس طرف ایک یک رخی اختیار کر لے اور صرف یہ بات بتائے دوسری بات ہی نہ بتائے، یعنی اس معاملے میں کہ بھائی دین تو بہت آسان ہے، اللہ کوئی ایسی پابندی نہیں لگاتا، بس کچھ پابندیاں لگاتا ہے، کچھ چیزیں، تو وہ کچھ چیزیں جو ہیں انہیں پوری شکل میں سامنے ہونا چاہیے، یعنی جیسے قرآن نے بیان کیا اس حوالے سے ہونا چاہیے۔ تو ایسی باتیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، تو اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، یعنی اس تناظر میں ساری بات ہوئی من جاء بالحسنہ، کہ جو حسنہ کے ساتھ آئے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں کہتے کہ ایک آدمی نے جو عمل کیا، چاہے من جاء بالحسنہ یا من جاء بالسیئہ، دونوں کی بات ہو رہی ہے نا، حسنہ کے ساتھ آئے گا 10 گنا اجر دیں گے، من جاء بالسیئہ اگر جو ہے وہ برائی لے کر
آئے گا تو فلا یجزا الا مثلھا، تو جیسی برائی ویسا اس کا بدلہ مل جائے گا، وہم لا یظلمون، ظلم نہیں ہوگا ان کے اوپر۔ تو اس میں جو بات ہے بنیادی طور پر وہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ کسی عمل کا کرنا یہ ایک الگ بات ہے، اور کسی عمل کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچنا یعنی مداومت، مستقل مزاجی سے وہ کام کرتے کرتے وہاں تک جانا، یعنی کبھی کسی نے کوئی اچھا کام کر لیا، کبھی کسی نے کوئی برا کام کر لیا، اب اس پر جزا سزا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیے بعض اوقات چیزیں ہمارے سامنے اس طرح آتی ہیں، ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے اور نیک عمل کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ برائی کی طرف چلا جاتا ہے، اس عمل یعنی ایسے اعمال کر لیتا ہے کہ اس کے ساری نیکیاں ہفت ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی شرک کرنے لگے ظاہر سی بات ہے نیکیاں ہفت ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ختم ہو جائے گا، ان کا اعمال اللہ یعنی دھول بنا کے اڑا دے گا، یہ تو ہفت ہو گیا نا، کبھی تو کیے انہوں نے۔ تو غرض یہ کہ کرتا ہوا، یعنی یہ بات نہیں، مقدار کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، بات کیا ہے کہ انسان بحیثیت مومن کے، بحیثیت فرما بردار کے اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اب نیک عمل کرتا ہوا وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اب یہ بات ہے یعنی خاتمہ بالخیر جسے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو کہا جو لے کر آئے گا اس حوالے سے، یعنی کہ کبھی کیا پھر اس کے بعد جو ایسے اعمال کر دیے کہ سارا کام ہی ختم ہو گیا۔ ایسے ہی کوئی آدمی برائی کرتا ہے، اب برائی کی ہے اس نے، توبہ کر لی، بات ختم ہو گئی، یعنی اس کے بھی مواقع موجود ہے۔ نہیں یہ تو نہیں ہے کہ بس اب برائی کی تو برائی کا بدلہ ملے گا، من جاء بالسیئۃ، برائی کرتا کرتا آئے گا، برائی لے کر آئے گا وہاں پر ساتھ میں۔ تو ایسے ہی اعمال نیک کو بچانا، اعمال نیک کو بچانا اور بچا کر اللہ کے پاس لے کر جانا، یہ ہے بنیادی بات۔ اب یہ اس معاملے میں یہ بات نہیں ہے کہ آدمی اس میں پتہ نہیں قبول کرے گا نہیں کرے گا، کیا جو اصول بتا دیے تمہارے سامنے رکھ دیے ان پر عمل کرو، کیوں نہیں کرے گا؟ یعنی معاملہ یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ بات کہ انسان اس کام کو پورا نہ کرے، یا گویا کہیے کہ اس معاملے میں بس بے خوف ہو جائے کہ بس ٹھیک ہے میں نے کام کر دیا اب یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کام کا معیار بھی ہے، کام کی کوالٹی بھی ہے، اس کے طریقہ بھی ہے، سب چیزیں کر کے پھر اللہ سے امید رکھو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی کوتاہیوں کا احساس بھی انسان کو ہونا چاہیے۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی نیکی لے کر آئے گا تو یہ خاتمہ بالخیر یعنی آخری وقت تک کام کرنا، اور اس کے اندر مجموعی طرز عمل کے طور پر ایک نیک ہونے کی بات ہے جس میں بتا دیا۔ اچھا اب اس میں یہ بات کہ اشر و امثالہ کی بات جو ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کم سے کم مقدار کی بات ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، کم سے کم مقدار کی بات ہے کہ اللہ 10 گنا دے گا۔ ویسے تو اللہ نے ایک آدھ دو چند کرے گا، بڑھائے گا، اس طرح یہ باتیں بھی کی ہیں، لیکن جہاں یہاں کا اشر و امثالہ ایک واضح بات بتائی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 700 گنا تک معاملہ چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں بے حساب اجر دے گا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اعمال کی نوعیت اور عمل کرنے والے کی کیفیت، یعنی ان دونوں کے اوپر جو ہے سارا انحصار ہوگا کہ اعمال کا بدلہ کس کا کتنا بڑھایا جائے گا۔ یعنی کیا بات ہو گئی؟ اعمال کی نوعیت اور عمل کرنے والے کا عمل کرنے والا جو ہے اس کا جذبہ، صلاحیت، اس کی یعنی کیفیت جو ہے اس کی کیا ہے کیفیت، یعنی کتنا اخلاص ہے، اخلاص بہت بڑا ہوا ہے، نیت بہت اچھی ہے تو ظاہر سی بات ہے زیادہ اجر ملے گا۔ مشکل حالات کے اندر کام کر رہا ہے، یعنی ایسے حالات میں اب جس طرح سے بتا دیں نا کہ ہجرت سے پہلے ہجرت کے بعد عمل ایک ہی ہے، ہجرت سے پہلے کچھ اور بدلا، یعنی معاف کیجیے ہجرت کیا یعنی فتح سے پہلے عمل جو ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ، یعنی فتح سے پہلے اللہ نے کہا ہے کہ بہت بڑا اجر ملے گا، اور فتح کے بعد ہے پھر بھی اجر تو ملے گا لیکن اس کی مناسبت سے اتنا نہیں ہوگا جیسا اللہ تعالیٰ اس سے پہلے۔ سورہ حدید کی آیت میں ہمارے سامنے یہ بات آئے گی، تو اس میں یہ بات بتا دی ہے۔ تو یہ نوعیت کی بات بھی ہے، پھر عمل کے معاملے میں بھی اعمال کی بات بھی ہے نا۔ ایک عمل جو ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے، ایک کسی کی جان بچانا ہے، ایک آدمی کو دین کے راستے پہ لگا دینا، الگ الگ اعمال کے اعتبار سے تو یہ تمام چیزیں ہیں، تو اسی اعتبار سے اجر کی بات بھی ہے۔ ایسی گناہوں کا معاملہ بھی ہے، چھوٹے گناہ بڑے گناہ ساری چیزیں بھی ہیں، تو اس سارے معاملہ، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فلا یجزا الا مثلھا، یعنی جیسا وہ عمل ہوگا ویسا بدلہ ملے، بڑھایا نہیں جائے گا، اس کے اندر اس کا گناہ جو ہے گناہ کی سزا نہیں بڑھائی جائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک کانٹا چبھنے کا جو سزا ہے وہ اس کے مطابق ہے، اور ایک گولی مار دینے کی سزا جو اس کے مطابق ہے، فلا یجزا مثلھا الا مثلھا، جیسا اس کے مطابق ہوگا، البتہ نوعیت کے اعتبار سے اتنا ہوگا جتنا اس کا ہونا چاہیے۔ وہم لا یظلمون، اصولی کے بات کیا بتا دی؟ ظلم نہیں کیا جائیں گے لوگ، تو ظلم نہ کیا، ظلم کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حق اتنا تھا کم ملا
تو بھی ظلم ہو گیا، یہ تھا کہ صاحب سزا اتنی ملنی چاہیے، جرم اتنا تھا سزا زیادہ مل گئی تو بھی ظلم ہو گیا۔ تو کسی بھی صورت میں ظلم نہیں ہوگا، نہ تو کسی کو سزا جرم سے زیادہ بڑی سزا دی جائے گی، اور نہ یہ ہوگا کہ کسی نیک عمل کرنے والے کو بدلہ پورا نہ ملے، بلکہ اس کو تو کہہ دیا ہم 10 گنا دیں گے اور اس سے زیادہ دیں گے۔ اب اس کے بعد آتی ہیں وہ آیات، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یہ بڑی واضح بات اللہ تعالیٰ اس مقام پر ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے۔ جب یہ کہہ دینے کی بات ہوتی ہے تو یہ بات ظاہر ہے کئی بار بار یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو اس میں کہنے والا خود تو اس پر عامل ہے ہی، یعنی اس کے سامنے تو بات ہے۔ اب کہہ دیجئے کا مطلب کیا ہے؟ سب کو بتا دیجئے، یہ بات جو ہے جو ابھی تک آپ کو بتا ہے سب کو بتا دیجئے، سب کو معلوم ہو جائے یہ کہ اصل بات کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت جو ہے وہ سارے سب کے علم میں آ جائے، یہ بات ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ بتا نہیں رہے، آپ اس معاملے کے اندر کوئی پیچھے یعنی چھپا رہے ہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ کھول کر یہ سامنے رکھ دیجئے، سب کے بتا دیجئے۔ تو یہ اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ بالیقین، یعنی اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ اب صراط مستقیم کا کتنا معاملہ اس کے اندر آ گیا ہے۔ ایک تو صراط مستقیم کی اہمیت تو ہم جانتے ہیں کتنی ہے، یعنی صراط مستقیم کے بارے میں جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یعنی سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ نے سورہ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کہلوا کر ہم سے بار بار یہ دعا بتائی ہے، تو اس کی اہمیت بھی ہے کتنا کیا چیز ہے جو مانگنے کی ہے اور کتنا مانگنے کی ہے، یعنی مستقل مانگتے چلے جاتے ہیں، مستقل مانگتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ بھی جو صراط مستقیم پر ہیں، جو نماز پڑھ رہا ہے کہاں ہے؟ صراط مستقیم پر، صراط مستقیم سے باہر ہے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے صراط مستقیم پر ہے، اور نماز پڑھنے والے تو ہر درجے کے ہم جیسے لوگ بھی ہوں گے، اعلیٰ درجے کے لوگ بھی ہوں گے، یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں صالحین بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، سبھی لوگ ہیں، لیکن سبھی یہ دعا پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ابھی وہی بات ہے، ایک تو مداومت یعنی صراط مستقیم پر قائم رہنا، اور دوسری بات کیا ہے اس کے اندر مزید ترقی کرتے چلے جانا، تو غرض اس کی اہمیت کی بات ہے۔ پھر یہاں یہ ابھی پیچھے نے پڑھ لیا صراط مستقیم کی بات آ گئی، اس میں بھی یہ بات کہی گئی تھی یہ صراط مستقیم ہے، تم سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلو۔ اب اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پر گویا کہیے کہ اس کی ایک اصولی بات بیان کر دی ہمارے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونے کے انسان کے طور پر بھی سامنے رکھا ہے۔ ویسے تو سبھی نمونہ ہے، یعنی اس معاملے انبیاء کی جو مثالیں اللہ نے دی ہیں ان مثالوں میں ہمارے لیے رہنمائی ہر جگہ موجود ہے، اس لیے دی گئی ہیں، لیکن خصوصیت سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ وضاحت سے بھی بات کی ہے اور زیادہ زور کے ساتھ یہ بات کا مطالبہ کیا ہے کہ ان کی پیروی کرو، اتباع کرو، یعنی اس نمونے کو اپنے سامنے رکھو۔ تو اب یہاں پر گویا کہیے کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ میں جو دین لے کر آئی ہوں کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ ایک بات اب یہ کس کے لیے ہو رہی بات، یہ اس وقت جو موجود لوگ ہیں ان کے سامنے بات ہو رہی ہے۔ مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا، ہم تو ان کی اولاد، اور دین ابراہیمی تو ہمارا دین ہے۔ یہ تو کہا جا رہا ہے دین ابراہیمی وہ نہیں جو تم نے اختیار کر رکھا، دین ابراہیمی یہ ہے جو یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کر رہے ہیں، یہ ہے اصل دین ابراہیمی۔ اور اس وقت وہ جو عیسائی اور یہودی یہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ کر کے بات بیان کرتے ہیں، تو یہاں ان کے سامنے بھی یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ اصل دین ابراہیمی پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے دین ابراہیمی کو چھوڑ دیا ہے، آپ نے اس سے کنارہ کر لیا ہے، آپ اس سے الگ ہٹ کر یہودی اور عیسائی بن گئے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم تو نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، بلکہ وہ تو مسلم یکسو تھا اور اس نے کبھی شرک نہیں کیا، تو نہ تمہارے ساتھ تو تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا ھذا النبی، اب اس نبی ابراہیم سے تعلق رکھنے والے کون ہیں؟ وہ جو اس کی پیروی کریں، اور یہ نبی خصوصیت سے وھذا النبی، یعنی اس معاملے میں تو یہ کتنا واضح معاملہ ہے، واضح بات ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے تو اس اعتبار سے ان کے سامنے بات ہو رہی ہے کہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم جو دین ابراہیمی کی بات کرتے ہو غلط کرتے ہو، دین ابراہیمی یہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کہ مجھے میرے رب نے سیدھا راستہ دکھایا، اور یہ کوئی نیا راستہ نہیں بلکہ وہی دین قیما ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا،
وما کان من المشرکین، وہ کبھی مشرک نہیں. تم نے شرک شروع کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہو اور شرک کرتے ہو، یہ تمہارا معاملہ ہے. وہ کہ بات تو یہی ہے کہ صورتحال تو تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اب اس امت کے اندر، جس امت کا تعلق اس سے ہے، یعنی ان کا معاملہ بھی کیا بن گیا ہے کہ ان کے اندر بھی اب یہ کیفیت جو ہے اس طرح باقی نہ رہی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ معاملات جو ہیں، تو اس اعتبار سے تو یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے. پھر اگلی آیت میں اس کو اور واضح کر دیا گیا. اس کو اس ساتھ ملا کر دیکھیے، فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. یہاں پر جو بات ان دو آیات کے اندر کہی گئی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی یہ بھی کہہ دیجئے، پہلے تو یہ بات کہلوائی، اب کہا قل، پھر مزید، اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، صلاتی تو ہے ہی صلاۃ، نماز میری نماز، نسک جو ہے یہ ویسے تو اس کے لیے بھی یعنی یہ جو حج کے طریقے ہیں اس کے لیے بھی حج مناسک اس کے جمع ہے، اس کے لیے مناسک کہا جاتا ہے. اور نسک جو ہے یہ قربانی کے لیے بھی کہا جاتا ہے. وجعلنا لكل امة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام، جہاں کا تو اس میں اور یہ جو ہے عبادت کے لیے بھی کہا جاتا ہے، یعنی خاص طور عبادت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر خصوصیت سے یہ عبادت کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہاں پر، یعنی من جملہ سارے حج بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، یہ سب بھی عبادت ہی ہیں. تو یہ ویسے مناسک اس اعتبار سے تو یہاں پر کیا کہا کہ نسک میری عبادت، یعنی میری صرف قربانی نہیں ہے میری صرف، بلکہ میری عبادت جتنی بھی ہے، تو کہا میری نماز، میری مراسم عبودیت، یعنی تمام وہ جو عبادت کے حوالے سے کام میں کرتا ہوں، یہ سب کے سب یہ سب اللہ کے لیے. میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں. اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں. یعنی سب سے پہلا مسلم کون ہوتا ہے؟ وہ رسول جو پیش کر رہا ہوتا ہے دین کو، سب سے پہلے وہ اس پر ایمان لایا ہوتا ہے. اور اس حوالے سے بھی کہ جب جو بات تم سے کہتا ہوں اسے پہلے خود کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ تم سے کہتا ہوں خود نہیں کرتا، پہلے تمہیں کرنے کے لیے کہتا ہوں بعد میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے. پہلے خود کرتا ہوں بعد میں تم سے کہتا ہوں، پہلے میں ایمان لایا ہوں بعد میں تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں. تو اس حوالے سے بھی بات یہاں پر کہہ دی گئی، بتا دیا گیا. تو اب یہاں پر یہ جو اس کی مزید ہو گیا کہیے کہ تفصیلاً بات کر دی گئی، یعنی تفصیل ایک طرح سے گویا کہیے کہ اس ٹھیک طریقہ اس کے بارے میں، ورنہ اجمال تفصیل تو پیچھے آئی تھی وہ 3 آیات کے اندر. اب یہاں اس کو گویا کہیے کہ اس طرح سے جمع کر دیا، بند کر دیا گیا، جسے کہتے ہیں کوزے میں سمندر کو بند کر دینا، کوزے میں سمندر کو بند کر دینا. تو اب یہاں پر اس طرح سے کہہ دیا کہ تمام، یعنی نماز تو بنیادی علامت ہے، نماز کیا بنیادی علامت ہے انسان کے لیے، مسلمان کے لیے. تو اس کی بات کہہ دیے کہ اب بلکہ اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے، اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب آپ دیکھیے، ایک تو یہ بات کہ علامت کی بات ہو، دوسری بات کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ جیسے نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ نماز کسی اور کے لیے ہوتی ہے، نماز کسی اور کے لیے کوئی بھی نہیں کہتا. سب کہتے ہیں کہ نماز اللہ کے لیے ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے. تو کہا کہ جیسے نماز اللہ کے لیے اور ساری عبادات اللہ کے لیے، پھر یہاں عبادت کا وسیع مفہوم بھی اگر رکھا جائے تو پھر اور بات بڑھے گی. تو اور ساری عبادات بھی جیسے اللہ کے لیے ہیں، تو ایسے ہی میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. تو گویا یہ بات بھی پیغام ہو گیا اس کے اندر، یعنی یہ چیز اس سے تو جینا مرنا کیا ہے، یہ تو کل گویا کہیے کہ اثاثہ ہے. جیسے کہہ دیا جائے صبح و شام، دن و رات، یعنی زمین و آسمان، اس سے مراد کیا ہوگی، یعنی سب چیزوں کو جمع کرنے کی بات ہوگی. جب کہہ دیا جائے صبح شام تو سب مطلب ساتھ پورا دن کی بات ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. ایسے ہی دن رات، یعنی پوری آدمی مستقل کام کر رہا ہے. تو اسی طرح سے جب یہ کہہ دیا جینا مرنا، تو بچا کیا؟ جینا مرنا دو ہی چیزیں انسان کے لیے، حیات اور موت ہے. تو یہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ میرا جینا میرا مرنا بھی بندہ کہہ رہا ہے، رسول کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے، رسول کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم بھی کہہ رہے ہیں اسی طرح سے کہ ہمارا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. تو اس کی تو بڑی تفصیل ہے، اس اعتبار سے کہ انسان دیکھے کہ وہ جیتا کیسے، کس کے لیے جیتا ہے اور کس کی خاطر مر جاتا ہے. یعنی صرف اتنا ہی دیکھ لے. یعنی لوگ تو جب بات کی جائے تو کیا ہے، یعنی کہیں گے اس معاملے میں بھائی ہم تو بچوں کے لیے جیتے ہیں، کوئی کہتا ہم اس کے لیے جیتے ہیں، کوئی کہتا ہم اس کے لیے جیتے ہیں. یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو اگر اللہ کی رضا زندگی کا مقصد ہے، اللہ کے لیے جینے کا مطلب کیا ہے، یعنی زندگی کس کے لیے ہے؟ زندگی آمد
برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یعنی زندگی تو مقصد ہی اللہ کی عبادت و اطاعت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا انسانوں اور جنوں کو کہ ہماری عبادت کریں، یعنی اللہ کو راضی، عبادت کس نے کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنا، اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تو یہی زندگی کا مقصد ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اب اسی میں اللہ نے بچے بھی دیے ہیں، اسی میں اللہ تعالیٰ نے بیویاں بھی دی ہیں، اسی میں اللہ نے سارے کام بھی دیے ہیں، والدین بھی دیے ہیں، اور دنیا کے دیگر ذمہ داریاں تقاضے بھی دیے، تو یہ سب کام اللہ کی حکم کی بنیاد پر اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا، یہ سب اسی کے لیے جینا ہے۔ بھائی کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ اللہ آپ نے دیا، آپ نے کہا، اس لیے کرتے ہیں کام، یہ آپ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، نہیں کریں گے تو آپ ہی کی نافرمانی ہو جائے گی۔ تو یہ ایسا نہیں کہ ہم دنیا کو کہیں اور رکھتے ہیں، دین کو کہیں اور رکھتے ہیں۔ دین دنیا تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے برتنا، اس کا نام دین ہے، یعنی جیسے کہا ہے ایسے کام کرنا ہے۔ تو یہ جینا مرنا، تو مرتے بھی کس کے لیے؟ اللہ کے، یعنی اسی کے راستے میں مر جائیں گے، اور اسی کی یہ جان کیا ہے؟ یہ بڑی قیمتی چیز ہے یہ، یعنی زندگی جو ہے، مرنا کیا ہے؟ یعنی زندگی ختم ہو جانا، یعنی زندگی قربان کر دینا۔ یہ زندگی ٹکے ٹکے کے لوگوں پر قربان نہیں کی جا سکتی، یہ زندگی جو ہے ایسے مقاصد کے لیے جو ہے تباہ ختم نہیں کی جا سکتی کہ جن کی کوئی حیثیت نہ ہو، چاہے دنیا میں سب کچھ ملے، کچھ بھی حیثیت نہیں۔ یہ زندگی، اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اس کی جنت، اس کی قیمت ہے یہ۔ اس سے کم پر یہ سودا سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ اس کی توہین ہے زندگی کی۔ جیسے کہتے ہیں نا، کوئی آدمی ایسا بڑی قیمتی چیز کو، بڑی نایاب چیز کو جو ہے ایسی کوڑیوں کے اس کے ساتھ ختم کر دے تو کیا کہیں گے؟ یار اس نے تو بالکل ہی اس کی توہین ختم کر، ضائع کر دیا، اس نے تو اس کی توہین کی ہے۔ تو اگر کوئی اپنی زندگی کا مقصد کچھ اور قرار دے دیتا ہے، اپنی جان کسی اور حوالے سے دے دیتا ہے، تو گویا اس نے زندگی کی توہین کر دی، اللہ کی نعمت کی بھی توہین کی۔ تو وہ اللہ کے لیے مرنا، اللہ کی خاطر جان دے دینا، اور وہی بات ہے رضا اور جنت، یہ دو ہی چیزیں اللہ کی خاطر کا مطلب یہ۔ تو یہ بات بتا دی کہ یہ سب کچھ میرا تو اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے اس دین کا، یہ کیا ہے؟ اس راستے کا خلاصہ ہے۔ ابھی تو قربانی میں اسی کی بات کریں گے، اور پھر کیا کہہ دیا؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے، اس نے مجھے حکم دیا ہے یہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا، یعنی یہ سب کام کرنے کا مجھے حکم دیا گیا۔ یہ میں نے خود ایجاد نہیں کر لیا، یہ میری کوئی اپنی اپج نہیں ہے، یہ کوئی میری اپنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں نے خود جو ہے یہ کہاں سے لے کے چلے آئے تم، یہ کیا دھندا لگا؟ بس ٹھیک ہے، اللہ کا اپنی جگہ معاملہ، اللہ کو مان لیا، اللہ کے لیے نماز پڑھ لی، اور ٹھیک ہے جو کچھ باتیں بتا دی کر لی ہے، باقی سے سب جینا مرنا سب یہی ایک طرف لگا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ بات کہا کہ ایسا نہیں، یہ اس کا مجھے حکم دیا، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، یعنی اس کا مجھے حکم دیا گیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ معاملہ اس اعتبار سے جو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، تو یہ اسی لیے ہے، اسی لیے اسی کو ختم کرتے ہیں اس صورت کو، یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر ہم دوسرا، تو اسی لیے اس آیات کو مکمل کرتے ہیں آج کے لیے۔ تو یہ بات اس کے اندر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمُونَ کو سامنے رکھتے ہوئے، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، اغیر اللہ، قل آپ ان سے کہہ دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان سے کہیے، اب یہ کس سے کہنا ہے؟ یہ جو مطالبات کر رہے تھے، یہ جو کہتے تھے کہ بھائی یہ کیا تم نے، اس کو چھوڑو، کچھ کمپرومائز، کچھ باتیں، کچھ آپس میں سمجھوتا، کچھ اور چیزیں، کچھ اور جو پیش کر رہے ہیں، تو کیا کہا کہ کیا میں اللہ کے سوا، اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء، کیا میں اس کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کر لوں اب اس کے علاوہ؟ یعنی یہ رب جس کا یہ سارے سب چیزیں سامنے آ گئی، پورے سورۃ الانعام میں ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور اب اسی کی خاطر، یعنی میرا معاملہ تو یہاں تک آ گیا، جینا مرنا ہی اس کے لیے، اب کس اور کو رب کو تلاش کروں؟ یعنی جو اس کا صحیح گویا کہیے کہ جو رب اس کا صحیح، یعنی تقاضا، یعنی جو اس کا گویا کہیے بدل، جو اس کا صحیح بدل دے گا، یعنی زندگی موت کا بدل کون دے گا؟ جنت کے کوئی دے سکتا ہے کوئی بدل؟ اللہ ہی دے گا وہ بدل، جو اتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ دے گا، تو کہا اس کے علاوہ میں کوئی اور تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، وہی ہر چیز کا رب ہے، یعنی وہو رب کل شیء، ہر چیز کا رب جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ تو اسے چھوڑ کر کسی اور کو تلاش کرنا، کسی اور کی طرف، جیسے انہوں نے بہت سے رب بنا رکھے ہیں، تو یہ کام نہیں چلے گا۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے،
یعنی اس معاملے میں اب اس کے اندر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ مشرکین مکہ یہ بات بھی کہتے تھے وہاں پر جب لوگ ایمان لا رہے تھے ان کے بھائی بند، ارے بھائی چھوڑو تم کس چکر میں پڑو، چلو ہماری ذمہ داری ہم بھگتیں گے تمہاری طرف سے، ہم جواب دیں گے. تو کہا ایسا نہیں ہوگا. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر عمل کرنے والے کا عمل اس کی ذمہ داری ہے. جو شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے. تو اب میں تو یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب بنا لوں. ظاہر جو میں کروں گا اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے. میرے سامنے صحیح حقیقی رب جو ہے مجھے مل گیا ہے اور مجھے اس کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، اب میں کیسے کسی اور کی طرف جا سکتا ہوں. تو یہ بات بھی ساتھ ساتھ ہے کہ جو آدمی جو عمل کرے گا ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہاں بوجھ اٹھانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی گناہوں کا بوجھ اٹھانا. یہ گناہوں کے بوجھ کی بات ہے. ورنہ اگر کوئی اچھا بدلہ مل رہا تو کون نہیں لینے کے تیار ہو؟ یعنی تو دے گا ہی نہیں کوئی. ظاہر ہے میں کوئی کہ اچھا میری جنت آپ لے لیجئے میں آپ کی جگہ جہنم میں جا سکتا ہوں، ایسا تو تصور ہی نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے ان کا گناہ بھی ہمارے اوپر ہی لاد دو، ہم تو جا ہی رہے، ایسا بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس بنیاد پر بھی کہ اللہ کا جو عدل ہے، نظام ہے، اس کا نظام عدل ہے، اس کی بات بھی اور کسی میں جرت بھی نہیں ہوگی کوئی اتنی بڑی بات کہہ لے. ہر آدمی اپنے آپ کو کہے گا مجھے بچاؤ، ساری دنیا کو جہنم میں ڈالو، مجھے بچاؤ. سورۃ معارج کے اندر یہ مضمون ہمارے سامنے آتا ہے، عبس میں ہمارے سامنے آتا ہے. بھائی بچوں سب کے لیے کہہ دے گا ان کو ڈال دو، مجھے بچا لو. عزیزوں کے بارے میں کہے گا، بیوی کے بارے میں کہے گا. تو یہاں تو کیا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. یعنی جب یہ اس دن فیصلے باز، ہر چیز کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہے. دنیا تو دارالعمل ہے. اگر دنیا میں سارے فیصلے چکا دیے جائیں، اگر دنیا میں ساری حقیقتیں کھول کر سامنے رکھ دی جائیں، یعنی سارے معاملات یہی فیصل ہو جائیں تو یہی دارالجزا بھی بن جائے گا. تو دارالعمل ہے یہ، تو دارالجزا تو وہاں پر ہے. کچھ چیزیں ایسی رہیں گی اور انہی کی بنیاد پر انسان کی آزمائش ہوگی اور پھر وہیں پر جا کر آخرت کے اندر بہت سارے فیصلے ہوں گے. تو کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو لوگ جو ہے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی حالانکہ ان کے لیے دلائل موجود ہیں، ان کے لیے شواہد موجود ہیں، ان کے لیے ساری چیزیں بتا دی گئی، نشانیاں واضح کر دی گئی ہیں، پھر بھی تو بہرحال یہ سارے معاملات وہاں فیصل ہو جائیں گے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ. اور وہی یعنی وہی اللہ ہے جس کی بات ہو رہی تھی کہ اس کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں، وہی ہے، وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا. تو زمین کا خلیفہ بنانے کی جو بات اس کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے، ایک بات تو یہی ہے کہ اللہ نے انسان کو جو ہے دنیا میں زمین کے اندر اختیارات کے ساتھ بسایا ہے. کچھ اس کو جو ہے کہیے کہ کچھ اختیارات اس کو دیے ہیں، اپنی مملوکات میں سے بہت سی چیزیں اس کی امانت میں دے دی ہیں، ان پر تصرف کی اختیارات بخشیں. ایک کام تو یہ ویسے بھی کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں انہیں خلیفہ بنا رہا ہوں. اس حیثیت سے بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، دین دیا ہے، تقاضے سارے پورے کرنے. پھر اس اعتبار سے بھی بات یہ ہے یہاں پر جو بات ہمارے سامنے ہے کہ ایک اس کا مطلب یہ بھی کہ دنیا میں ہر انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ کسی اور کے پاس سے اس کے پاس آیا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب بھی مفسرین بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں جو ہے اب کیا خلائف الارض، یعنی زمین جو کچھ تمہیں آج حاصل ہے، یہ مکان دکان یہ ساری سر و سامان، یہ کل کسی اور کے پاس تھا، آج تمہارے پاس ہے. یعنی اس اعتبار سے بھی اس کو کہہ دیا کہ ہاں یہ اس کے بعد خلیفہ بعد میں آنے والا، اس کے پیچھے خلف کی بات ہے یہ. تو اس اعتبار سے بھی اس کو کہا. لیکن بنیادی بات تو یہی ہے کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں اختیارات کے ساتھ بسایا. سورہ اعراف کا آغاز ہوگا، اس کے اندر سورت یہ بھی بات اپنی جگہ دیکھیے گا کہ یہ چیزیں بھی ہمیں بعض اوقات ملیں گی، بعض ہمیں ایسی علامتیں ملتی ہیں جس مضمون کو یہاں ختم کیا جا رہا ہوگا اس کو وہاں شروع کیا جا رہا ہوگا. کچھ چیزیں یہاں کہیے کہ اجمال کے ساتھ وہاں اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہوگی، ادھر سے اٹھا کے اس کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہوگا. یعنی یہ جو ترتیب اللہ نے بنائی ہے اس کے اندر بھی چیزیں ہمیں ملیں گی. تب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ تمہیں اس نے جعلکم خلائف الارض، تمہیں زمین کے اندر اس نے خلیفہ بنایا. ورفع بعضکم فوق بعض، اور تمہیں ایک دوسرے کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے. یہ کس نے دیا ہے؟ یہ کام کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ورفع بعضکم فوق بعض درجات. اور پھر کس لیے؟ لیبلوکم فیما آتاکم،
یہ اس لیے تاکہ تمہاری آزمائش کرے جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، جو کچھ تمہیں دیا گیا اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ اب یہ معاملہ، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ ایک تو بات یہ کہ اب ذمہ دار ظاہر کہ ہر آدمی کو اس کی مناسبت سے ذمہ داریاں ہیں، کسی کی ذمہ داریاں کم ہیں، کسی کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، یعنی کسی سے پوچھ زیادہ ہوگی، کسی سے کم، یعنی اسی اعتبار سے معاملات ہوں گے۔ تو یہ بات ایک تو یہ کہ یہ جو درجات کی یہ جو کہیے کہ یہ جو کمی اور زیادتی کا معاملہ ہے، یا یہ درجات کا بلند درجہ دینا اور اس سے کم دینا، اس کا جو معاملہ ہے ایک دوسرے کے ورفع بعضکم فوق بعض کی جو بات ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ پہلی بات کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے، یہ اس کا نظام ہے، اس کا کام ہے۔ اس کے مختلف پہلو ہیں جو اس نے میں بیان بتائے بھی ہیں، دنیا میں زندگی بسر کرنے کے معاملے میں بھی، اور آزمائش کے پہلو سے یہاں رکھا ہے سامنے، تاکہ آزمائش ہوگی اس کے اندر، ایک کو ایک مقام پر رکھ کے آزمایا، دوسرے کو دوسرے مقام پر رکھ کے آزمایا، اس میں اس کی آزمائش ہے، اس میں اس کی آزمائش ہے، ایک مامور ہے تو اس کی آزمائش ہے، ایک امیر ہے تو اس کی آزمائش ہے، یعنی دونوں کے اپنے اپنے دائروں کے اندر آزمائشیں ہیں، اس حوالے سے ہیں۔ تو یہ تمام ایک خاتون ہے، ایک مرد ہے، ایک معاملات، یعنی ہر چیز کے اندر اس کے اپنے مقام پر ہے۔ تو اس معاملے میں ایک تو جواب دہی کے اعتبار سے معاملات ہو جائیں گے، یہ کہ جواب دہی کے معاملے میں، دوسری بات یہ کہ اس پر بھی انسان کا راضی ہونا، اس پر بھی راضی ہونا، ورنہ شکایت ہے ہمیں کیا، ہمارا کیا قصور تھا، یعنی آدمی سمجھتا ہے شاید یہی کہا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو وقتی چیز ہے، اور وقتی چیزوں کے مطابق فیصلے آخرت کے اندر ان چیز پر تمہیں آزمائش ہے، کامیابی سے گزر جاؤ پھر دیکھو وہاں کیا ملتا ہے۔ تو اس بات کو کیا کہا، لیبلوکم فیما آتاکم، یہ جو کچھ دیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں تمہاری آزمائش ہے، اس میں تمہیں آزمایا جا رہا ہے، جو پہلو ہے اسی میں تمہاری آزمائش ہے، اسی اعتبار سے تمہیں اپنی ذمہ داری خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے ادا کرنی ہے، اس حیثیت سے تمہیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، جس جگہ پر جس مقام پر ہو اس حساب سے تمہارا کام ہے، تو اس حساب سے تم سے پوچھا جائے گا۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، اب آخر میں سمیٹ دیا اس بات کو کہ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یہ بات جو بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ تصور کہ اللہ کے حوالے سے یک رخا تصور دینا، اللہ کے حوالے سے یک رخا یعنی غفور الرحیم کی بات، تو یہ تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے سامنے رکھتے ہیں، بات کو دونوں جگہ بند کیا، اختتام کیا سورۃ الانعام کے ان الفاظ پر، تو کیا کہا، ان ربک سریع العقاب، عقوبت کیا ہے، یعنی عقاب جو ہے یہ یعنی سزا دینے کے حوالے سے، یہ سزا دینے میں بھی بہت کیا ہے، سریع العقاب، کوئی تاخیر نہیں، کوئی دیر نہیں، کچھ مسئلہ نہیں، اس کے پاس کیا دیر ہے، تو یہ سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، سزا دینے میں بھی بہت جلدی، کوئی دیر نہیں لگتی اسے، نہ وہ پابند ہے، نہ مجبور ہے، نہ مشکل ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی کہیے کہ جذباتیت کا مسئلہ اس کے ساتھ میں، تو سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ آزمائش کے ساتھ اگر جزا سزا نہ ہو تو آزمائش بیکار ہے، جس امتحان میں کامیابی اور ناکامی نہ ہو، سب کامیاب، تو پھر اسے امتحان کیا ہوا، وہ تو امتحان ہی نہ ہوا۔ تو آزمائش کے اندر جزا و سزا کا تصور اپنی جگہ موجود ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو جہاں اس نظام کو بگاڑتے ہیں ہم وہیں کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو جزا و سزا لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے جو کچھ تمہیں دیا ہے، یہ قرآن مجید کے اندر مضمون جگہ جگہ پھر بکھرا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا اسی کی بنیاد پر پھر تمہارے لیے جزا اور سزا ہے، اور یہ کس کی طرف سے ہے، یہ غفور الرحیم اللہ کی طرف سے۔ یقیناً جو جزا کا مستحق ہے اسے جزا ہی دی جائے گی، جو رعایت کا مستحق ہے اس کے ساتھ اللہ رعایت ہی کرے گا، یعنی معاملہ کرے گا، لیکن جو سزا کا مستحق ہے اسے سزا بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔